سید قاسم گیلانی صاحب یہ فرمائیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بنوں گئے، آرمی چیف بنوں گئے، وہاں پیغام دیا کہ افغانستان یا تو فتنۃ الخارج کو آپٹ کرے یا پھر پاکستان کے ساتھ دوستی رکھے. اس سے افغانستان پہ کیا فرق پڑے گا؟ پاکستان تو 3 سالوں سے یہ بات کر رہا ہے ان سے. بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب فار ہیونگ می آن یور شو. اور میں آپ کے شو کی وسادت سے اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے یہ جو ٹیررزم پھر سے منہ اٹھا رہی ہے، اپنا سر اٹھا رہی ہے، اس کو ہم ہول ہارٹیڈلی کنڈیم کرتے ہیں اور اپنے پاک فوج اور اپنی سیاسی قیادت کے پیچھے ہماری جماعت اور ہم سب مل کے کھڑے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری پاک فوج نے جس طرح بھارت کو اس کے جنگی جنون کو ایک شکست دی ہے، اسی طرح فتنہ الخوارج کو بھی انشاءاللہ تعالی اس کا سر بھی ہماری فوج جو ہے وہ بالکل قلم کرے گی. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اور عوام ہم اس پورے عمل میں اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور ان کو بیک بھی کریں، ساتھ ساتھ ان کی سپورٹ بھی کریں. اور اس میں ہمیں آپس کے جو تفرقے ہیں، آپس کی جو ڈویژن ہے، جو پولرائزیشن ہے، اس سے ہٹ کر ایک یونائٹڈ سٹینڈ رکھنا چاہیے. کیونکہ جو ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہے، ٹیررزم کی کوئی جماعت نہیں ہے، اور اس کو ہم نے ہول ہارٹیڈلی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. افغانستان کے حوالے سے جو پیغام دیا، آپ کے تو بھائی کو بھی کڈنیپ کیا گیا، بڑی مشکل آپ کے پورے خاندان نے وہ وقت گزارا، لیکن 2021 سے طالبان حکومت آئی. قاسم گیلانی صاحب 2025 ہو گئے، ہم مسلسل ان سے کہہ رہے ہیں لیکن وہی پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں موجود ہیں. دیکھیں، اس بات پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہیں تو جس طرح اے پی ایس کے سانے کے بعد ایک یونائٹڈ قوم نے جو ہے دہشت گردی کو شکست دی تھی، اسی طرح اگر ہم ایک دفعہ پھر یونائٹ ہو کر اپنے دشمن کی پہچان کریں اور ان کو ڈٹ کا مقابلہ کریں تو اس بات پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ پھر ختم کر سکتے ہیں. جہاں تک افغانستان کا سوال ہے تو بالکل یہ جو تانے بانے ہیں دہشت گردی کے، یہ افغانستان سے ملتے ہیں جا کر. اور جتنے بھی اٹیکس ہم نے دیکھے ہیں یہاں پر پاکستان کی سرزمین پر، ان کے جو تانے بانے ہیں وہ وہاں پر ضرور جا کے ملتے ہیں. میرے بھائی علی حیدر گیلانی صاحب جو کہ 2013 میں اغوا ہوئے تھے، وہ 2 سال تو ان کو وانا وزیرستان میں رکھا گیا، لیکن آخری 1 سال ان کو پکتیکا پروونس جو کہ افغانستان کا ہے وہیں رکھا گیا اور وہ وہیں سے بازیاب ہوئے. اور امید کی جا رہی ہے کہ اگر ہم اس پہ طالبان حکومت کے ساتھ ڈپلومیٹکلی اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم اگر اپنی آواز اٹھائیں تو ایک گورنمنٹ کا پریشر بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر بھی افغانستان حکومت کے اوپر آئے، اور وہ جو پشت پناہی کرتے ہیں ٹیررزم کی اور ان کو ایک سیف ہائیڈ آؤٹ دیتے ہیں، اس پہ ہم ایک تو ان کو روکا جائے، اور اگر نہیں روکتے وہ تو پھر ہمارے پاس وی ریزرو دا رائٹ ٹو اٹیک، جو کہ جو ہمیں اٹیک کیا جا رہا ہے اگر بارڈر کے اس پار سے، تو ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی ہائیڈ آؤٹ پہ جا کے ان کو نشانہ بنائیں. سید علی بخاری صاحب، وزیر اعظم نے آج بنوں میں پہنچے، انہوں نے یہ بھی کہا اور رائٹلی کہا کہ صرف ٹی ٹی پی والے خارج نہیں آتے، افغان باشندے بھی پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں اور اس میں افغان مہاجرین جو ادھر ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ان کا پاکستان سے انخلا بہت ضروری ہے. آپ کی پارٹی کی تو پالیسی اور ہے کوئی افغان باشندوں کے حوالے سے جو پاکستان میں رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پراچا صاحب آپ کا. لیکن یہ ہماری پارٹی پالیسی تو بڑی سمپل اور سادی سی جی. ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ جی دوسروں کی جنگ نہیں لڑنی. ڈے فرسٹ سے عمران خان صاحب کا یہ سلوگن تھا، آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں کہ لوگوں کی جنگیں نہیں لڑی جاتی، اپنی جنگیں لڑی جاتی ہیں. اور اب لوگوں کے معاملات میں اگر انٹرفیئرنس کریں گے، لوگوں کی جنگیں لڑیں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہوگا جو آج ہم بھگت رہے ہیں. اب اس کا حل تو کچھ ہے نا جی. اب ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا پراچا صاحب. اور اگر ماضی کی طرف میں بات کروں تو بڑا بھیانک ہے.
اور پھر مجھے کہنا پڑتا ہے یہ کہ یہ طالبان کی انیشیٹو لینے میں بھی تو اس ٹائم نصیر اللہ بابر صاحب واز دا انٹیریئر منسٹر اور کوڑا خٹک میں بنی ہے. سو ہمیں اس کے بعد 9/11 کے بعد یو ٹرن لینا پڑا. یو ٹرن لینے کے بعد 20 سال ہم نے جنگ میں گزار دیے. ہمارے 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے, اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہے ہیں اور ابھی تک وہ چل رہا ہے. پھر بیچ میں ایک سلوگن آیا 2008-9 کے اندر یا 7-8 کے اندر, گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان. اب یہ چیز ہے کہ ایک آپ کو لائن تو کھینچنی پڑے گی. جو آپ کے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ملک پاکستان کے خلاف ہیں, ان کو آپ کو بالکل لیمینیٹ تو کرنا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2 چیز جو آپ نے افغان باشندوں کے حوالے سے کی, ہم نے تو یہ کہا تھا اور ہم نے یہی ہمارا سٹانس تھا کہ ان کے اندر جو لیگل لوگ ہیں ان کو رکھا جائے. لیگل لوگوں سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان کو, جن کو ویزا دے کے آئے, ان کا پروسیس بنائیں, ان کا طریقہ کار بنائیں اور ان کو اس کے بعد لے کے جائیں. اوبویسلی آپ کے اپنے نیبر کنٹریز کے ساتھ, چاہے وہ ویسٹرن سائڈ ہو یا ایسٹرن سائڈ ہو یا ایک سائڈ پہ چائنا ہے یا آپ کا ایران ہے, آپ کو تعلقات تو اپنے ان کے ساتھ بہتر رکھنے ہیں, کیونکہ ایک سائڈ پہ تو آپ کے آلریڈی انڈیا بیٹھا ہوا ہے. اب جب ان سب سینیریو میں دیکھتے ہیں تو بہت بڑا واقعہ ہوا. ہمارے 12 فوجی جوان شہید ہوئے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے قوم کے ہیں, ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایک مکمل اور جامع پالیسی کی بھی ضرورت ہے نا. 2014 میں جب آپ کا آرمی پبلک اسکول کا اٹیک ہوا, اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. تو کیا آج میں یہ پوچھنے کا حق بجانب ہوں کہ اس پہ, اس اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ اس پہ عمل درآمد ہو گیا؟ کیا آج یہ میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ اس کے مطابق نیکٹا آپ نے ادارہ بنایا تھا, آج اس کی کیا قواعد و ضوابط ہیں, کہاں پر پہنچی ہے, کیا کر رہا ہے؟ یا میں یہ کہوں گا کہ ایک ذیلی ادارہ بن گیا, جس کو دل کرتا ہے آپ وہاں سے پولیس کے والے کو وہاں لا کے بٹھا کے اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں, دیٹس اٹ. یوں تو چیزیں حل نہیں ہوتی نا. جب آپ نے حل کی طرف جانا ہے, سولوشن کی طرف جانا ہے, تو آپ کو فار اینڈ اگینسٹ اور ٹف انیشیٹوز لینا پڑیں گے. اختیار ولی خان صاحب, آپ کے پی سے بھی ہیں, پھر وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں کے پی کے لیے. وزیر اعظم صاحب نے بنوں میں ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ انتظامی معاملات, انتظامی اقدامات بھی جو ضروری ہوئے ہم لیں گے تاکہ دہشت گردی کا مؤثر جواب دیا جا سکے. اب یہ 20-25 سال سے پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے. مزید ایسے کیا انتظامی اقدامات ہیں جو حکومت لینا چاہ رہی ہے؟ کوئی ایمرجنسی لگانا چاہ رہی ہے, جیسے زرعی ایمرجنسی, موسمیاتی ایمرجنسی لگ گئی, کیا انتظامی اقدامات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پراچا صاحب. دیکھیں, دہشت گردی کا جو یہ ویو ہے نا, یہ پہلے بھی تھا لیکن پھر سنبھل گیا, کم ہوا, زیادہ ہوا, چلتا رہا. لیکن 2007 کے بعد, 2006-7 کے بعد یہ چیزیں جو ہیں, یہ دنیا بدل گئی ہے. پھر 9/11 کے بعد دنیا اور بدل گئی تھی. اب یہ میرے خیال میں یہ چیزیں گڈ طالبان, بیڈ طالبان, یہ ان کہانیوں سے اب آگے نکلنا ہوگا. ورنہ اگر یہ علی بخاری صاحب جو فرما رہے تھے نا, تو ان کی پالیسی یہ بھی رہی تھی کہ انہوں نے تو باقاعدہ آن ریکارڈ اعلان کیا تھا, بالکل اعلان کر کے رکھا تھا کہ ہم طالبان کو دفتر بنا کے دیتے ہیں, بنگلے دیتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ تو پھر ان کو واپس بھی لائے آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد, انہوں نے تو دوبارہ بات کاری بھی کی. لیکن میرے خیال میں ہمیں اس وقت ایک دوسرے پر یہ تنقید کیے بغیر ہمیں قومی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ لان تان کریں اور ہم اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں جس کا فائدہ ان کے قیدی کو ہو یا کسی جماعت کو ہو. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. کچھ معاملات قومی ہوتے ہیں, اس کو قومی رہنے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اب دہشت گردی جو ہے, دہشت گرد ہو یا دہشت گردی, اس کی نہ کوئی زبان ہے, نہ اس کا کوئی مذہب ہے, نہ اس کی کوئی سرحد ہے. اس کو میرے خیال میں ان چیزوں سے الگ کر دیں. سب سے پہلے تو اس پہ ایگری کر جائیں. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک یونیفارم پالیسی بنانی چاہیے. جو ٹیررزم ہے, جو ٹیررسٹ ہے, اس میں کوئی گڈ نہیں, اس میں کوئی بیڈ نہیں. دے آل آر دا سیم. جو پاکستان کے خلاف اور پاکستانی عوام کے خلاف, ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف برسر پیکار ہیں, ہمارے لیے وہ سب ایک لائن میں کھڑے ہیں. دیر از نو گڈ ون, دیر از نو بیڈ, آل آر بیڈ. اس میں کوئی اچھا نہیں.